نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. سورۃ المرسلات میں ہمارا درس رمضان المبارک میں چلتا رہا. آخری ہمارا درس آج اس کی تلاوت بھی نماز میں ہوئی ہے. میں کہ زمین کو ہم نے مردوں اور زندوں کے لیے کافی بنایا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. زمین زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، یا کافر ہیں یا مسلمان ہو کے بھی نہیں مانتے، تو ان کے لیے آج ان آیات میں سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک فرمائیں گے انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اس قیامت کی طرف، اس محشر کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. اس کے بعد فرمایا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث. چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. نہ اس میں سایہ ہوگا اور نہ وہ تپش سے بچائے گا. انہا ترمی بشرر کالقصر. اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اٹھے گی جس طرح کا کوئی محل ہو. کأنہ جمالۃ صفر. گویا کہ وہ زرد قسم کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جو میں کہ اس قیامت کو نہیں مانتے تھے، چلو اب اس کی طرف انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اور اس دن ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ جس طرح کہ ہم یہاں بادل کو دیکھتے ہیں، اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. لوگ اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سایہ ایسا ہوگا کہ اس میں تو ٹھنڈک نہیں ہو. لا ظلیل. اس میں کوئی ٹھنڈا سایہ وہ نہیں ہوگا. ولا یغنی من اللہب. اور وہ تپش سے بھی نہیں بچائے گا. ادھر تپش ہوگی، ادھر سایہ ہوگا، لیکن سایہ نہیں ہوگا. اس میں ٹھنڈک کی، جس طرح کہ دنیا میں انسان سایہ کی طرف دوڑتا ہے نا، کسی دیوار کے کوٹ میں یا درخت کے نیچے یا چھت کے نیچے. دوڑا کہ سایہ اس سایبان میں، ان بادلوں میں تلاش تو کریں گے، لیکن سایہ جو ہے وہ سایہ نہیں، اور نہ اس میں گرمی کی بچت کی کوئی خاصیت ہوگی. فرمایا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. اور فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر. اس سے چنگاریاں اٹھیں، اس سائبان میں سے یا اس بادل میں سے چنگاریاں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جس طرح کہ یہ پوری مسجد اٹھا کے پھینکتے ہیں، بہت بڑا گھر اٹھا کے پھینکتے ہیں، بہت بڑا مال اٹھا کے پھینکتے ہیں. فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر. شرر انگارے کو کہتے جو
آگ سے ہوتا ہے، فرمایا اس طرح وہ انگارے اڑیں گے اور بڑے بڑے ہوں گے، وہ اس صاحبان سے اڑیں گے. فرمایا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. وہ جو چنگاریاں بڑی بڑی آئیں گی زرد اون کی طرح ہوگی. زرد اون اس لیے فرمایا کہ عرب اس کو زیادہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اونٹ ان کے ہاں ہوتے تھے. تو اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح تمہارے پاس زرد اونٹ ہوتے ہیں، اس طرح وہ چنگاریاں بڑی بڑی آئیں گی تمہارے پاس. کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین. اور جھٹلانے والوں کے لیے تو اس دن کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون. یہ وہ دن ہے کہ آدمی بول نہیں سکے گا. جو دنیا میں بولتے ہیں نا، بڑے بڑے بول بولتے تھے، ھذا یوم لا ینطقون. اس دن بول چال بند، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، زبان کام ہی نہ کر سکے گی. آج تو ہماری زبان فرق چلتی ہے نا. فرمایا ھذا یوم لا ینطقون. یہ وہ دن ہوگا جس دن زبان بند ہو جائے گی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون. اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی معذرت کرے. دنیا میں کہتے فلاں بندے معذرت کر لے، چلو بات مانی جائے گی. معذرت کی اجازت ہی نہیں ہوگی کہ تم معذرت کرو، معافی مانگو. اس کی اجازت اس دنیا میں جو کوئی معذرت کرنا چاہتا ہے وہ یہاں کر، وہاں معذرت کی اجازت ہی نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں نا فلاں نے معافی مانگنی، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں معافی مانگ لے گا، تو اس قبول بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ نہیں ہوتی ہے. لیکن وہاں تو اجازت ہی نہیں ہوگی تم معذرت کرو. ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. پھر فرمایا ھذا یوم الفصل. یہ تو فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین. تم کو بھی جمع کیا اور پچھلوں کو بھی جمع کیا. جو پیچھے تمہیں بھی جمع کیا اور پیچھے والے ہیں یا اگلے والے ہیں، سب کو آج ہم نے جمع کیا ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. فرمایا فإن کان لکم کید فکیدون. آج اللہ کے خلاف کوئی مکر، کوئی داؤ پیچ استعمال کر سکتے ہو تو کر لو. داؤ پیچ دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں، فرمایا آج وہ بھی نہیں استعمال ہو. فإن کان لکم کید فکیدون. کوئی مکر، کوئی چال، کوئی دھوکہ. دنیا میں کیسے کیسے دھوکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ آج اس کی تمہیں اجازت نہیں ہوگا یا عذرت معذرت یا جناب کیا اللہ کے خلاف کوئی سازش. دنیا میں لوگ سازشیں کرتے ہیں. آج میڈیا کا دور ہے، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. خدا کو نہ ماننے والے آ رہے ہیں کہ خدا ہے ہی. اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ فرمائیں گے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. آج تم اپنے داؤ آزماؤ، لے آؤ جو چلاکیاں ہیں، وہ چلاکیاں آج تم کر ہی نہیں سکو گے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والے دنیا میں بے شمار ہیں، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا بار بار اللہ پاک نے لفظ استعمال فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَ. جس طرح سورۃ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار وہ لفظ آتا ہے. تو یہاں بھی یہ لفظ بار ہر آیت کے بعد یہ آیت آیا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اس دن تو جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے. یہ تو جہنم والوں کا ذکر ہوا. اگلی آیات میں اہل جنت کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.